بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو شوہر کو چھوڑ کر جانوروں سے لذت لیتی ہیں؟ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر فارم ہاؤس پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے نوکر مجھے دیکھ کے سرگوشیاں کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ان کی یہ ہنسی میری نظروں سے چھپ نہیں سکی تھی، اور جو بات میرے کانوں میں پڑی تھی وہ انتہائی بیہودہ تھی۔ ایک نوکر ہو کر کیسے کوئی اپنے مالک اور مالکن کے حوالے سے ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہی بات میرے لیے بہت عجیب تھی کہ میں تو یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، پھر کیوں وہ لوگ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے؟ میری بیوی رامین اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے ایک نوکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے اس طرح بلانے پر وہ سہم گیا اور میں نے کڑک لہجے میں اس سے پوچھا کہ کس بات پر ہنس رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کے کان میں؟ پہلے تو وہ گھبرایا اور پھر کہنے لگا، صاحب ہم تو اپنی ہی بات کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج تو مالکن گھوڑے کو، مگر میں اس آدھی سنی بات کی بنیاد پر اسے اپنے سوالوں کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ ویسے بھی میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، ان نوکروں پر حکم نہیں چلا سکتا تھا۔ میرے کہنے پر وہ تو واپس چلا گیا، لیکن دوسرا ملازم پوچھنے لگا، صاحب آج بھی جانوروں کو کمرے میں لانا ہے یا نہیں؟ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا، جیسے پتہ نہیں کس بات کی اجازت لے رہا ہو۔ اس کی بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ جانوروں کو کیوں کمرے میں لاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ وہ میری سوال کا جواب دیتا، رامین پیچھے سے چلی آئی اور کہنے لگی، تم لوگ کیا نئے مالک کو دیکھتے ہی سوال جواب شروع کر بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میں خود ہی تھوڑی دیر میں باہر آ جاؤں گی۔ میں نے حیرت سے رامین سے پوچھا کہ یہ کون سے جانوروں کو کمرے میں لانے کی بات کر رہے تھے؟ رامین پہلے تو بوکھلا گئی، پھر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو اپنے جانوروں سے باتیں کرتی ہوں، بس انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مجھے نوکر کی آدھی ادھوری بات یاد آئی، شاید وہ اسی حوالے سے کوئی بات کر رہا تھا اور میں بلا وجہ غلط مطلب نکال بیٹھا تھا۔ سارے نوکر اپنے کاموں میں واپس چلے گئے تھے اور رامین کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ نوکر کس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جو رامین نے کہا میں نے سچ مان لیا۔ اور پھر شادی کی رات ہی ایک بہت عجیب سی بات ہوئی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی اور میرے ڈھونڈنے پہ پتہ چلا کہ وہ تو گھوڑوں کے پاس ہے۔ یہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، انہیں انسانوں سے زیادہ جانوروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن شادی کی رات اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھوڑوں کو وقت دینا تو نہایت ہی عجیب بات تھی۔ رامین بڑی بے تابی سے اپنے گھوڑے کو پیار کر رہی تھی اور یہی دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ میرے دل میں بہت سارے جذبات تھے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ کہنے لگی وہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ میں مجبوراً خاموش ہو گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات اپنی کروڑ پتی بیوی کو ناراض کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن قہر تو مجھ پہ اگلی رات ٹوٹا جب میری بیوی ایک دفعہ پھر مجھے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی، اور آدھی رات کو جب میں اس کی تلاش میں باہر نکلا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک جوان لڑکی اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری خالہ نے کیوں ہماری شادی کروائی ہے، کیوں انہیں ہمارے رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ دراصل وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن میری بیوی کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ وہ اس نہج پر کیسے پہنچی تھی؟ یہ بات میں جاننا چاہتا تھا۔ کیوں مجھ سے شادی ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ کر رات کے اس پہر جانور کے ساتھ؟ میرا نام حذیفہ ہے، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا، اور ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری شادی کا ذکر چل رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اماں دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کر پہلے میری شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں، جبکہ عام طور پر تو پہلے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ میں بھی اماں اور بہنوں کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور پھر اماں نے اچانک ایک ایسی بات کہی کہ میرا اور میری بہنوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں کہنے لگیں کہ انہوں نے میرے لیے رامین کو پسند کیا ہے اور وہ ہی اسے اپنی بہو بنائیں گی۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور پوچھا، ماریا خالہ کی بیٹی رامین، آپ اسی کی بات کر رہی ہیں نا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟
خالو کروڑپتی آدمی ہیں اور رامین ان کی اکلوتی بیٹی، وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیوں دیں گے؟ اماں کہنے لگیں کہ رشتہ مانگنے میں کیا حرج ہے، ہم لڑکے والے ہیں، رشتہ ڈال سکتے ہیں، ہاں یا نہ کرنا ان کا اختیار ہے۔ میری چھوٹی بہن نے انکار کیا اور کہنے لگی اماں کیا ہو گیا آپ کو، میں رامین کو بچپن سے جانتی ہوں، اس کا مزاج دیکھا ہے آپ نے، کیوں ایسی بہو لا کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا چاہتی ہیں، آپ کا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ اماں کہنے لگی ہوش کے ناخن لو تم لوگ، رامین ہمارے گھر آئے گی تو ہمارا بھی رہن سہن اور سٹیٹس بدل جائے گا، کل کو تم دونوں کی شادیاں بھی میں کسی اچھے بڑے خاندانوں میں ہی کروں گی، اور ایسا جبھی ممکن ہے جب حذیفہ کی شادی رامین سے ہوگی۔ اب جا کر مجھے اماں کا مقصد سمجھ آیا تھا اور مجھے اماں کی سوچ پر ہنسی بھی آئی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں رشتہ، لیکن یہ سوچ کر جائیے گا کہ وہاں سے انکار ہی ہوگا۔ وہ لوگ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ کبھی مجھ جیسے نوکری پیشہ انسان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر میں تو اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن اماں کو میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اگلے ہی دن خالہ کے گھر میرا رشتہ لے کر پہنچ گئیں، اور میری حیرانی تو اس وقت انتہا کو پہنچی جب خالہ نے انہیں جواب ہاں میں دے دیا۔ میں دفتر سے گھر آیا تو اماں مٹھائی کا ڈبہ لے کر کمرے میں آئی، کہنے لگی تمہاری خالہ نے ہاں کر دی ہے اور اگلے ہی مہینے تمہاری اور رامین کی شادی ہے، اب دیکھنا سب کچھ کیسے بدل جائے گا۔ اماں بیٹیوں کے مستقبل کو لے کر اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ نہ ہی وہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی اور نہ ہی انہیں اس بات کی فکر تھی کہ خالہ نے ہاں کیسے کر دی، جبکہ یہ بات میرے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گئی تھی۔ خالہ کا اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دینا اپنے آپ میں بہت عجیب بات تھی۔ رامین نہ صرف دولت مند تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ ایسے میں خالہ کا فوراً رضامند ہو جانا مجھے ہرگز بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اماں میری اجازت دینے پر ہی خالہ کے گھر گئی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے دن قریب آ گئے۔ شادی سے 2 دن پہلے ہی خالو ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے رامین رخصت ہو کر یہاں نہیں آئے گی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمارے فارم ہاؤس پر جائے۔ شہر سے دور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بچے کچھ دن وہاں گزار کر آئیں گے تو پھر ولیمے کی تقریب بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ خالو کہنے لگے بیٹا حذیفہ ساری زندگی انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، شروع کے دن میری بیٹی کے ساتھ اچھی طرح گزار لو، یہی یادگار وقت ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر اماں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کہنے لگی اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تم دونوں چلے جانا کچھ دن کے لیے۔ میں اماں کو دیکھ کر رہ گیا، ان کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بن گئی تھی۔ میں اور رامین کی شادی ہوئی اور اس کی مرضی کے مطابق وہ رخصت ہو کر میرے ساتھ شہر سے دور بنے فارم ہاؤس پر پہنچ گئی۔ کافی لمبا سفر طے کر کے ہم یہاں آئے تھے، مگر یہاں پہنچتے ہی نوکروں کی عجیب و غریب باتیں میرے کانوں میں پڑیں تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر خود ہی مجھے خیال آیا کہ نوکر لوگ تو بس ایسی ہی فضول باتیں کرتے ہیں، کام ان سے ہوتا نہیں، یہ سوچ کر میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ سفر اتنا لمبا تھا کہ میں تھک چکا تھا، اور جب فریش ہو کر میں واپس کمرے میں آیا تو مجھے رامین کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے یہاں وہاں دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی اور میرے لیے تو بالکل نہیں تھی۔ پھر یہاں سارے ملازم بھی تھے اور یہی سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میری نئی نویلی دلہن کہاں چلی گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جب باہر کی طرف نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ رات کے اس پہر گھوڑوں کے ساتھ استبل میں تھی۔ نئی نویلی دلہن کا اپنے شوہر کو چھوڑ کر ان گھوڑوں کے ساتھ بھلا کیا کام تھا؟ اس پر سے رامین کا لباس مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنا عروسی لباس تبدیل کر کے اب ایک نیم برہنہ نائٹی میں موجود تھی۔ مرد نوکروں کی موجودگی میں اس کا اس لباس میں باہر کھڑے ہونا میری غیرت پر ایک تماچا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کیا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادی کی رات کمرے کے بجائے یہاں گھوڑوں کے ساتھ، وہ بھی اس قسم کے لباس میں؟ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں مڈل کلاس دلہن نہیں ہوں جو گھونگھٹ ڈال کر بستر پر بیٹھ جاؤں گی۔ تم کمرے میں نہیں تھے تو میں یہاں چلی آئی، اور اس لباس میں کیا برائی ہے؟ رات کو سب ایسے ہی لباس پہنتے ہیں۔ رامین کے رویے نے مجھے میری اوقات یاد دلاتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ اسی طرح گزارنی ہے۔
جس لباس کو وہ بہت آسانی سے عام سا کہہ رہی تھی، مجھ جیسے مڈل کلاس مرد کی نظر میں اس لباس کو پہن کر کمرے سے باہر نکلنا سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، شکر تھا کہ کوئی نوکر وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ شاید میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ رامین گھوڑے کی کمر پر ہاتھ سہلاتی اس کی گردن کو پیار کر رہی تھی، اسے میری موجودگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے لیے سب کچھ بہت ہی عجیب تھا، کوئی دلہن اپنے شوہر کو چھوڑ کر پہلی ہی رات جانوروں کے پاس چلی آئے، لیکن رامین پر نہ ہی میرا زور چل سکتا تھا اور نہ ہی میری ایسی حیثیت تھی کہ میں اسے کچھ کہتا۔ وہ کہنے لگی، میں خود ہی کمرے میں آ جاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ اس کی بات سن کر میں واپس لوٹ آیا تھا اور بستر پر بیٹھ کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ لوٹ کر نہ آئی تو میں نے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں میری بیوی اب بھی گھوڑے کے ساتھ موجود تھی، اور اس کے انداز دیکھ کر میں کچھ ٹھٹک گیا تھا۔ شاید رامین کو ان گھوڑوں کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں گھوڑوں کو پیار کر رہی تھی، میں نے آج تک کسی لڑکی کو اس طرح کسی جانور کے قریب نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ہی رامین کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ان گھوڑوں کو چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی۔ کہنے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، اور سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے دل میں شادی کی رات کو لے کر جو جذبات تھے وہ سب ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ رامین نے مجھے منہ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا، اور میری بہنوں کی خاطر میری ماں نے میرے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ انہی خیالوں میں گم مجھے نیند لگ گئی، اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے بستر پر کوئی اور بھی موجود ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا تو یہ دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے اور رامین کے درمیان ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا سویا ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ رامین اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایسے سو رہی تھی جیسے وہ کتا نہیں بلکہ انسان ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی کہ میری بیوی نے میری قربت کے بجائے ایک کتے کے ساتھ سونے کو ترجیح دی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر صوفے پر نیچے لیٹ گیا۔ مجھے رامین کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، پہلے وہ مجھے چھوڑ کر گھوڑوں کے پاس چلی گئی، اور پھر جب واپس آئی تو کتے کے ساتھ سو گئی۔ جانوروں سے ایسی بھی کون سی محبت تھی جو اسے شادی کی رات کا بھی احساس نہیں رہا تھا؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھتے ہی کتے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ کتا اپنی بڑی سی زبان سے رامین کے منہ کو چاٹنے لگا، اور مجھے گھن محسوس ہوئی۔ میں سب کچھ نظر انداز کرتا باہر لان کی طرف چلا آیا۔ وہاں ایک نوکر موجود تھا، اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا، میں یہاں کا رکھوالا ہوں، یہاں سوائے رامین بی بی کے آج تک اور کوئی نہیں آیا۔ یہ سارے جانور بھی ان کے ہیں اور میں ان سب کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، اور پھر جاتے جاتے رک کر میرے پاس آئے اور پوچھنے لگا، رات رامین بی بی گھوڑوں کے پاس تھیں؟ میرا جواب سن کر کہنے لگا، مجھے پھر گھوڑوں کو نہلانے پڑے گا۔ جب رامین بی بی یہاں آتی ہیں تو میرا کام بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ رامین بیوی کے آنے سے گھوڑوں کو نہلانے کا کیا تعلق تھا۔ وہ گھوڑوں کے پاس جا کر انہیں نہلانے لگا تو میں پوچھ بیٹھا، اتنے سرد موسم میں ان گھوڑوں کو کیوں نہلا رہے ہو؟ میرے سوال سن کر وہ ہنس دیا، کہنے لگا، کچھ ہی دنوں میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہم نوکر ذات ہیں، ہمارے پاس آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ مجھے لگا شاید رامین کو جانور سے بہت محبت ہے، اس لیے وہ رامین کے آتے ہی ان کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بھی تھا، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی عادت تھی اور میں جلد سے جلد واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ یہی بات جب میں نے رامین سے کہی تو وہ غصہ ہو گئی، سامان پٹکنے لگی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری اور اس کی کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ سارا دن میرا ایسے ہی رامین کو دیکھتے ہوئے گزر گیا۔ میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر اس قدر ناگواری تھی کہ وہ میری شکل تک نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی کسی جانور کے پاس نظر آتی تو کبھی کسی جانور کے۔ اس فارم ہاؤس پر اس نے کافی قسم کے جانور پالے ہوئے تھے اور وہ سبھی کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے بہت خوبصورت نائٹ ڈریس پہنا اور تیار ہونے لگی۔ مجھے لگا یہ ساری تیاری میری خاطر ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر کمرے سے نکلنے لگی۔
مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی رات کو اب کہاں جا رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ آپ سکون سے سو جائیں، میں سکون کے لیے کچھ وقت اپنے جانوروں کے ساتھ گزارتی ہوں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی، کیا وہ ہر رات میرے ساتھ یہ ظلم کرنے والی تھی؟ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بپھر گئی، کہنے لگی حذیفہ، میں نے ماں باپ کے کہنے پر تم سے شادی کر لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری غلامی کروں گی۔ وہ صاف لفظوں میں مجھے جتا کر گئی تھی کہ خالہ نے یہ شادی زبردستی کروائی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا، اس کی رامین سے کافی دوستی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا رامین کی زندگی میں کوئی اور تھا؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ آدھی رات کو یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بہن کے سامنے میں رامین کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرا دماغ جگہ پر نہیں تھا، اس لیے میں نے غصے میں کہا کہ وہ ہر رات مجھے چھوڑ کر کمرے سے نکل جاتی ہے اور اپنے جانوروں کے ساتھ رہتی ہے۔ میری بات سن کر میری بہن کو چپ لگ گئی، کہنے لگی اسی وجہ سے میں اماں کو اس رشتے کے لیے منع کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رامین شادی کے بعد بھی نہیں بدلے گی، لیکن اماں نے میری ایک نہیں سنی۔ بھائی دراصل رامین جانوروں کے ساتھ، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے کہا ہاں میں جان گیا ہوں کہ وہ جانوروں کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مجھے اور ہمارے رشتے کو وقت نہ دے۔ میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ وہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا اور یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ آدھی رات گزر گئی لیکن رامین کمرے میں نہ آئی، اور پھر جب میں اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں پہنچتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو رامین کے چہرے کے رنگ بدل گئے، پھر وہ غصے میں کہنے لگی کہ تم کمرے سے کیوں باہر آئے ہو؟ کہا تھا نا کہ میں خود ہی کمرے میں آ جاؤں گی۔ میں غصے میں رامین کے پاس گیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ اس سے مجھ سے ہرگز بھی یہ توقع نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں ابا کو میری شادی کروانی تھی۔ مجھے تم جیسے مرد کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے جانوروں کے ساتھ خوش ہوں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور پوچھا تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ تم ایک غیر فطری کام کر رہی ہو جو غیر شرعی بھی ہے۔ تم اپنے شوہر کے بجائے ایک جانور کے ساتھ لذت حاصل کر رہی ہو۔ جانتی ہو تمہیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیسے تم ایک کتے کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتی ہو؟ ایک حلال رشتے کو چھوڑ کر تم حرام کام کیوں کر رہی ہو؟ رامین نے خود کو مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی میرے سامنے یہ باتیں مت کرو۔ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جیسے مرد کیسے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، شادی کے نام پر وہ جھگڑا ہی کرتے رہے۔ دولت کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، اور پھر سکون کے لیے میں نے یہ جگہ تلاش کر لی۔ بابا کا یہ فارم میرے لیے زندگی بن گیا۔ میں یہاں آتی تو میری تنہائی یہ جانور بانٹتے اور پھر مجھے ان جانوروں کے ساتھ لذت حاصل کرنے کی عادت ہو گئی۔ تم جیسے نام نہاد انسانوں سے اچھے یہ جانور ہیں، کم از کم مجھے دیکھتے ہیں تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ورنہ میں تو اپنوں کی محبت کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میرے امیر ماں باپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ یہ سب مجھے بہت چاہتے ہیں، یہ گھوڑے، یہ کتے، میں جس کے ساتھ چاہتی ہوں اس کے ساتھ لذت حاصل کرتی ہوں۔ یہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں یہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے اور مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرے ابا ساری زندگی میری اماں کو دھوکہ دیتے رہے، ان کے پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، اسی وجہ سے کبھی ان دونوں میں محبت نہ ہو سکی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں بھی یہی سب کچھ ہو۔ میں تم سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری امی نے زبردستی یہ شادی کروا دی تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ میں اب ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ رامین کے اس انکشاف پر میں ہکا پکا رہ گیا تھا۔ بظاہر میری کروڑ پتی خالہ اور ان کے شوہر ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے بڑے سے عالی شان محل میں کس قدر بے سکونی اور جھگڑے تھے، اس کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔
اتنا پیسہ رکھ کر بھی وہ دونوں اپنی اولاد سے کس قدر دور تھے کہ اسے صحیح سے غلط اور صحیح کی بات نہ سمجھا سکے۔ رامین جس غلط کام میں ملوث تھی اس کی وجہ اس کے ماں باپ تھے۔ میں نے رامین کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے محبت سے سمجھایا کہ تم جو کر رہی ہو وہ گناہ ہے، غیر قانونی کام ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تکلیف مت پہنچاؤ کہ ہم انسانوں کی لذت کے لیے نہیں ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم دونوں کے درمیان نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ ہے۔ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ وفادار ہونا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم کیسے اتنی بڑی گندگی میں پڑ سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تم ایک دفعہ سچے دل سے نیت کر لو گی تو دوبارہ کبھی اس برائی میں نہیں پڑو گی۔ میں تمہیں خوشیاں دوں گا، میں تمہیں ہر جائز خواہش کو پورا کروں گا، لیکن تم اس غلط کام کو چھوڑ دو۔ میرے یقین دلانے پر رامین نے آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، کوئی بھی لڑکی جان بوجھ کر غلط راستے پہ نہیں چلتی۔ میں نے بھی یہ راستہ اسی وقت چنا جب میرا مرد ذات پرت سے اعتبار اٹھ گیا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ مردوں سے زیادہ یہ جانور وفادار ہیں، مگر میرے احساس دلانے پر اسے اپنے گناہ، اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے نہ صرف سچے دل سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی، بلکہ مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ میں نے بھی اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں کبھی محبت اور عزت کی کمی نہیں ہونے دوں گا، تاکہ وہ دوبارہ کسی غلط راستے پر چلنے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس میرے گھر آ گئی تھی، جہاں میری ماں اور بہنیں ہماری منتظر تھیں۔ ہم دونوں ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اور میری سب والدین سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی توجہ اور محبت دیں کہ وہ کبھی بے راہ روی کا شکار نہ ہو، کبھی انسانیت پر سے ان کا اعتبار نہ اٹھے۔